محمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت کراچی سے باہر سفر پر ہوں۔ عام طور پر ملک میں یا ملک کے باہر کوئی واقعہ یا کوئی ایشو پیش آتا ہے تو میڈیا، ٹی وی چینلز فون پر باصرار اپنی رائے دینے اور رد عمل دینے کا بار بار تقاضا کرتے ہیں، لیکن آج صبح سے آسیہ کے کیس کے حوالے سے میں خود میڈیا، ٹی وی چینل کو رد عمل اور رائے دینا چاہ رہا ہوں، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ اس وقت ان پر مختلف قسم کی سخت ترین پابندیاں ہیں، پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہ رائے اور رد عمل لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت آج صبح سپریم کورٹ نے آسیہ کیس کے اندر آسیہ کو تمام الزامات سے بری کر کے رہا کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ میں یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ ہی انتہائی رنجیدہ دلی کے ساتھ صدمے کی کیفیت میں ایک بات پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مسلمان توہین رسالت کے معاملات کے اندر جذباتیت سے کام لیتے ہیں، لیکن آپ اس بات کا یقین مانیے، آسیہ کے کیس میں وہاں کے مقامی مسلمانوں نے اور وہاں کے علماء نے اور وہاں کے عام افراد نے جس احساس ذمہ داری کا زبردست انداز میں ثبوت دیا ہے، ماضی میں کسی کیس اور مقدمے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ زبردست احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب فالسے کے کھیت کے اندر اس آسیہ نامی خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، قرآن کریم کی گستاخی کی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، تو جن خواتین نے سنا، ان تمام خواتین نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے، عام لوگوں کو بتانے کے بجائے، مقامی علاقے کے معزز عالم دین قاری صاحب امام مسجد کے پاس جا کر اپنا بیان پہنچایا۔ قاری صاحب نے بجائے کوئی اشتعال انگیز تقریر کرنے کے، بجائے جذباتیت سے کام لینے کے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو احتجاج اور پروٹیسٹ کی طرف مائل کرتے، انہوں نے باقاعدہ تمام کے تمام گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ پھر اس باقاعدہ ملزمہ خاتون آسیہ کو بلایا گیا۔ آسیہ نے جو کچھ وہاں پر کھیت کے اندر کہا تھا، اس کا یہاں پر باقاعدہ اقرار کیا اور اعتراف کیا۔ اس اقرار اور اعتراف کو گواہوں نے سنا، تمام اجتماع کے شرکاء نے سنا، اور ان تمام لوگوں نے سننے کے بعد قاری صاحب نے لوگوں کی مشاورت سے، اہل محلہ کی وساطت سے اور ان کی تمام مشاورت سے اب یہ طے کیا کہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور پولیس کے حوالے یہ فیصلہ اور یہ مقدمہ کر لیں۔ ایک گالی نہیں دی گئی، ایک تھپڑ نہیں مارا گیا، کسی قسم کا پتھراؤ نہیں کیا گیا، جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا گیا، اور وہاں کے امام صاحب نے، وہاں کے سنجیدہ مسلمانوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ عام طور پر لبرل اور سیکولرز کی طرف سے کہا جاتا ہے نا کہ اس معاملے میں جذباتیت سے کام لیا جاتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات ذہن میں واضح طور پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، توہین رسالت کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی مسلمان اس پر کسی قسم کا سمجھوتا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی ماں کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے، باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے، بیوی بچوں کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے، تو ہمارے کروڑوں ماں باپ، اربوں خربوں انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک پر قربان۔ تو اولاً تو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا، کوئی رعایت یا کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا کہ اس کو کمپرومائز کر لیا جائے، سمجھوتا اختیار کر لیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ یہ مسلمان کے بلڈ کے اندر، مسلمان کے خون کے اندر، مسلمان کے جسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے، اور ہم سب کے سب اسی شفاعت رسول پر تو اپنی نجات کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی اور کیا، ہماری متاع عزیز اور ہے کیا،
ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کیا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت ہے، اسی کا سہارا ہے اور اسی سہارے پر ہم جی رہے ہیں. یہی ہماری متاع ہے، اور آج ویسٹ، یورپ، مغرب یہی متاع عزیز ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ متاع ہم کبھی بھی لٹوانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پولیس کے حوالے کرنے کے بعد اب اگلا جو معاملہ پیش آیا وہ یہ کہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اور اس کی باقاعدہ تحقیق کی ہے. ایس پی لیول کے افسر کو مقرر کیا گیا. وہاں کے مقامی ایس پی محمد امین بخاری نے نہ صرف یہ کہ انویسٹیگیشن کی، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ملزمہ آسیہ مسیح کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ گواہ جتنے بیانات دے رہے ہیں، آپ کو اس کے کسی ایک جملے یا کسی ایک لفظ پر کوئی اعتراض ہے تو بتا دو. کسی گواہ کے کسی ایک لفظ کی کوئی تردید نہیں کی گئی. اور دلچسپ حیرت انگیز بات آپ کو یہ بتاؤں کہ باقاعدہ اس کے شوہر عاشق مسیح کو بلایا گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کی صفائی میں کوئی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں. گویا کہ ملزمہ کا خاوند خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملزمہ نے یہ جرم کیا ہے. ملزمہ اجتماع کے شرکاء پنچایت کے اندر بھی اقرار و اعتراف کر چکی. ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے، انتہائی مقدمہ کا مضبوط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ڈے 1 سے جب آسیہ مسیح کا یہ معاملہ چلا تھا اس وقت بھی میں نے میڈیا کے اندر اپنی آرا دی تھی اور اس وقت بھی میڈیا پر بیپر کے ذریعے میں نے رائے دی تھی. اور ڈے 1 سے ہر وہ انصاف پسند انسان جو اس کیس کے اوپر غور کرتا ہوا اور اس کے اوپر نظر رکھتا ہوا چلا آ رہا ہو، اسے معلوم ہوگا کہ یہ کیس اتنا مضبوط تھا کہ ٹرائل کورٹ نے باقاعدہ تمام گواہوں، جائے وقوع، انویسٹیگیشن، پولیس کی تحقیق، ملزمہ کو صفائی کے مواقع، استغاثہ کی پوری پروسیس چلنے کے بعد باقاعدہ سزائے موت کا فیصلہ کیا. پھر یہ مقدمہ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر چلتا ہے، وہاں پورے کا پورا یہ پروسیس چلتا ہے اور پورے کا پورا پروسیس چلنے کے بعد اسی سزائے موت کو اس مقدمے کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر، ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر اس سزا کو برقرار رکھا گیا اور سزائے موت کو اسی طریقے سے برقرار رکھا گیا. اب آج انتہائی حیرت انگیز، ناقابل فہم، عجیب و غریب قسم کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آتا ہے جو اسلامیان پاکستان کے لیے، پوری امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے، صدمے کا باعث بنا ہوا ہے، انتہائی دکھ کا باعث بنا ہوا ہے کہ تمام الزامات سے بری کر دینے کا فرمان جاری کر دیا گیا. اور آخری جو لائنوں کے اندر، ججمنٹ کے اندر جو آخری لائنیں اور سطریں ہیں وہ یہ کہ ملزمہ کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے، کسی اور مقدمے کے اندر اگر وہ مطلوب نہ ہو تو اسے رہا کر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی الزام اس پر نہیں تھا تو یہ سارے کا سارا وقوع کیوں پیش آیا؟ اتنا سینسٹیو، ویری سینسٹیو ایشو بن چکا تھا کہ اس پر گورنر سلمان تاثیر دنیا سے گئے. اس کے علاوہ ممتاز قادری کی شہادت ہوئی ہے اور کرسچن کمیونٹی کے ایک اور وفاقی منسٹر شہباز بھٹی، وہ بھی اسی معاملے کے اندر اس دنیا سے گئے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ اتنا زیادہ حساس معاملہ تھا تو کم از کم ان دو کورٹوں، ان دو عدالتوں کے فیصلے کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کے فیصلوں کو، ان تمام گواہیوں کو اور ان تمام پروسیس کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ کیا جاتا. اب آج کے فیصلے کے اندر کیا کام کیا گیا ہے؟ ٹیکنیکل بنیادوں پر، اصل گستاخی کے معاملے پر نہیں بلکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر شکوک کا اظہار کیا گیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے ٹیکنیکل جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، گستاخانہ جملے نہیں، گستاخانہ الفاظ پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ کیا ہے ٹیکنیکل تضادات سامنے لائے گئے کہ جناب یہ عوامی اجتماع کہاں منعقد کیا گیا تھا. اچھا، یہ عوامی اجتماع کا اور اپیل گزار کے گھر کے درمیان کا فاصلہ کتنا تھا؟ کہیں پر فاصلہ یہ بتایا گیا، کہیں پر یہ فاصلہ بتایا گیا. اچھا، کیا کہا جا رہا ہے؟ اپیل گزار کو عوامی اجتماع تک کون لایا، کیسے لایا، کون سی گاڑی کے ذریعے لایا گیا، شکایت گزار کو اطلاع کس نے دی؟ اب یہ ٹیکنیکل باتیں. اچھا، اور اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک گواہ نے تو یہ بیان دیا کہ فلانا جو مکان تھا وہ اتنے مرلے کا تھا،
اور فلانا بیان جو دیا گیا اس میں کہا گیا نہیں جی وہ اتنے مرلے کا نہیں بلکہ اتنے مرلے کا. اچھا کبھی کہا گیا یہ شک پیدا کرنے کے لیے کہ فلانا عوامی پنچایتی اجتماع کے اندر 250 افراد تھے, کہیں پر کہا گیا کہ جناب 500 افراد تھے یا 400 افراد تھے. یعنی اس قسم کی باتیں لا کر کے شکوک کا, شبہات کا اظہار پیدا کروا کر کے ججمنٹ کے اندر رہائی دے دی گئی. لیکن جہاں تک ٹیکنیکل بنیادیں ہیں, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ, ہم اس کے اوپر کوئی زیادہ کلام نہیں کرتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آج کا فیصلہ مبنی بر انصاف تھا, آج کا فیصلہ درست تھا, تو 2 کورٹوں اور 2 عدالتوں نے ملزمہ کو سزائے موت کیوں دی, اور پھر اس سزائے موت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے کیوں برقرار رکھا. وہ انویسٹیگیشن, وہ گواہ, وہ بیانات, اور پورے پروسیس کے دوران خاوند تک اس کی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں. گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد کوئی ایک جملہ اور کوئی ایک لفظ بھی کسی ایک گواہ کا تردید کرنے کے لیے آسیہ مسیح کی طرف سے کوئی تیار نہیں. حتیٰ کہ ایس پی کی طرف سے آسیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان میں سے کسی لفظ پر کوئی اعتراض ہے, کوئی اعتراض نہیں جمع کرایا جا رہا. اتنا مضبوط مقدمہ تھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ مضبوط مقدمہ کوئی نہیں. یہاں میں ایک اور وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. بعض لبرل افراد, بلکہ کل ایک عالم دین سے کسی سیکولر آدمی نے یہ بھی بات پوچھی کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کو ہاتھ لگا لے تو کیا توہین مذہب کا مقدمہ اس پر چلے گا؟ تو اس عالم نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہ بتائیے کہ کیا معزز عدالت کا, سیشن کورٹ کا کوئی جج صرف قرآن کو ہاتھ لگانے کے اوپر کسی کو سزا یا مذہب کی توہین کا جرموار قرار دے سکتا ہے؟ آخر وہ بھی تو جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ کیا گستاخی کی گئی تھی, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گستاخی یہ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مال اور پیسے کے حصول کے لیے ان سے شادی کی تھی. یہ گستاخی تو یہ ہوئی. قرآن کریم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ آسمانی کتاب اور خدا کا کلام نہیں ہے. یہ 2 جملے تو ہو گئے, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے وہ الفاظ اتنے خوفناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ ان الفاظ کو بیان تک نہیں کیا جا سکتا, پڑھا نہیں جا سکتا. ایسے بہیمانہ, سنگین ترین, خوفناک الفاظ ہیں. کوئی شریف النفس انسان, میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا, کوئی شریف النفس انسان ان الفاظ کو پڑھ نہیں سکتا, زبان پر نہیں لا سکتا. نعوذ باللہ کہہ کر بھی ہم وہ جملہ ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, جسم مبارک, ذات مبارک کی شان کے اندر انتہائی بھیانک قسم کی گستاخی کا ارتکاب کیا گیا ہے. یہ ایسا کیس نہیں تھا کہ کوئی چلتے ہوئے جملہ ادا ہو گیا یا کوئی لفظ ادا ہو گیا, نہیں, وہ الفاظ ججمنٹ کے اندر موجود ہیں. میں وہ الفاظ ذکر نہیں کر سکتا ہوں. وہ الفاظ اس آسیہ ملعونہ کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں. ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں حکومت وقت سے, مقننہ سے, عدلیہ سے ایک گزارش اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, پاکستان میں اعتدال پسند علماء کا طبقہ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان میں پس رہا ہے. ان کو بھی تو کوئی راہ دکھائیں. ہم صبح سے لے کر رات تک عوام الناس کے سامنے, لوگوں کے سامنے یہ درس دیتے ہیں قانون قانون قانون. عدالت کی رٹ کو چیلنج نہ کرو, قانون کی پاسداری کرو, قانون کا خیال کرو, قانون کا لحاظ رکھو, قانون کو ہاتھ کے اندر نہ لو, قانون کے خلاف نہ جاؤ. صبح شام ہم درس قانون دیتے ہیں, قانون کی پاسداری کا حکم دیتے ہیں. درسوں میں, بیانوں میں, تقریروں کے اندر ہم ایک طرف عدالت کے ججوں کو عزت مآب کہہ رہے ہیں, عدالت کی رٹ کو چیلنج نہ کرنے کا درس دیتے ہیں, صبح شام پیغام دیتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کا لحاظ رکھو, اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور ناموس کے لیے اٹھیں ان کو تو پھانسیاں لٹکا دی جاتی ہیں اور ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے. کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جس میں گستاخ کو سزا دی گئی ہو. اب آپ جب اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو چاہتے کیا ہیں, ذرا بتایا تو جائے. کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہت ہے کہ کیا یہاں پر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں,
آج صبح کی بات ہے، سپریم کورٹ کے باہر اس مقدمے کے جو ختم نبوت لائر فورم کے جو وکیل تھے، جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے، جائیے ذرا جا کر سوشل میڈیا پر ان کی گفتگو سنیں، اور اس گفتگو جو بہت مہذب اور سلیقہ مند گفتگو تھی، اس گفتگو کے نیچے جو لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں، بتائیے ان کمنٹس کا کبھی کسی نے مطالعہ کیا ہے؟ ذرا وہ دیکھیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اب ہم خود جا کر کے اس گستاخ کے سر کو تن سے جدا کر لیں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ گورنر کو مارا گیا تو ان کو کیوں کون چھوڑ دے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ ججوں کو دھمکیاں دے رہا ہے اور ججوں کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی عوامی سطح پر باتیں کی جا رہی ہیں. تو ذرا بتائیے، جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو امت کے طبقہ علماء، اعتدال پسند طبقہ علماء کے لیے شدت پسندوں کو یا عام مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے کیا راہ سجائی دیتی ہے؟ میری درخواست ہے، کسی دستیاب تازہ فلیٹ کے ذریعے اس ملزمہ مجرمہ کو باہر روانہ نہ کیا جائے، اس کے کیس پہ نظر ثانی کی جائے. جو 2 عدالتوں نے فیصلہ دیا، اسلامیان پاکستان کے جذبات بھی وہی ہیں، حقائق بھی وہی ہیں، انہی حقائق کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے اور اسے سزائے موت دی جائے، جیسا کہ پچھلی عدالتوں نے باقاعدہ ان کے حق میں ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے. خدا را جمہوریت اور جمہور مسلمانوں کے، اسلامیان پاکستان کے، امت مسلمہ کے، عالم اسلام کے جذبات کو کچلا نہ جائے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، مسلک کا معاملہ نہیں ہے. اس میں تنگ نظری والی بات کوئی نہیں ہے. اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ علماء یا کوئی فلانا طبقہ تنگ نظر ہے. نہ تنگ نظر کی بات ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے. ایمان کا معاملہ ہے، اور شان رسالت کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہمارے آباء و اجداد کروڑوں بار قربان، ہماری آل اولاد بہن بھائی قربان. یہ مسلمانوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کلمے اور اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی سب سے بڑی متاع جان اور متاع عزیز یہی ہے. اس پاکستان کو اور یہاں کے باشندوں کو اس متاع شفاعت رسول سے محروم نہ کیجیے. اس حوالے سے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کیجیے اور مسلمانوں کے جذبات کو کچلیے نہیں. یہی آخری ہمارے پاس سہارا، یہی آخری ہماری متاع جان ہے، یہی ہمارے ایمان کی اور متاع جان زندگی کی یہی ایک آخری دولت ہے. اس لیے میں مؤدبانہ طور پر گزارش کرتا ہوں، ان کے کیس پہ فوری نظر ثانی کی جائے، ہرگز رہائی نہ دی جائے، کسی اور ملک بھی منتقل نہ کیا جائے. اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کے جذبات کبھی سرد نہیں پڑیں گے، وہ اس پہ کبھی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں. اس معاملے کی وجہ سے حکومتیں بھی رخصت ہو جائیں گی، لوگ بھی انتہا درجے کے غیر محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے برائے کرم اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور قانون کے مطابق، پاکستان کے مزاج کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق سزائے موت کا فیصلہ جاری اور نافذ کیا جائے. اللہ ہمارے ججوں کو اس کی ہمت دے اور ہماری مقننہ عدلیہ، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو حق کے مطابق صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.